بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ظہر بعد کی نشست میں بات کا جو اختتام ہو رہا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام جتنا ضروری ہے، اہم ہے، اتنا ہی نازک ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر اس میں ذرا بھی تجاوز ہوا تو جو اصل مقصد ہے ہمارا، ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے پوری طرح سے مدارات برتنی ہے، اخلاق برتنے ہیں اور ان کے کام بھی آنا ہے، لیکن جو شکل موالات کی ہے اس سے ہمیں جگہ جگہ روکا گیا۔ موالات تو ایک الگ چیز ہے جس میں آدمی دل سے پوری طرح ایک ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، شرک کرنے والا ہو، اللہ کے انکار کرنے والا ہو، ہم پوری طرح ایک ہو جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ماننے والے نہ ہوں۔ تو اس حد کو ہمیں ہر جگہ قائم رکھنا ہے کہ ہمیں مدارات کرنی ہے، ہمیں ان سے محبت کا معاملہ بھی کرنا ہے، ہمیں ان کی ضرورتوں کو سمجھنا بھی ہے، اچھے شہری کی طرح ہمیں رہنا ہے، سہنا ہے، لیکن حدود میں رہ کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور حدود کیا ہیں؟ جو اعمال ہیں کفر و شرک کے اور ان کی رسمیں ہیں، ہم کہیں بھی ان میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ پیام انسانیت کا کام ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر ایک دوسرے کے کاموں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تہواروں میں بھی شریک ہو جائیں گے، ہولی دیوالی میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اس کی کہیں سے بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے جو ظلم کر رہے ہیں، پھر تم بھی جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، آگ آ کر تمہیں دبوچ لے گی اور پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو۔ تو یہ احتیاط بھی لازم ہے۔ ہم سب کچھ کریں گے لیکن کفر و شرک کی نفرت کے ساتھ۔ اہل کفر اور اہل شرک ایک الگ چیز ہے، یہ ان کے بارے میں تو خیال ہو کہ کس طرح ان کو اللہ صحیح راستہ دے دے، کس طرح یہ بچ جائیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا کر دے، آرام سے رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تو ہماری ذمہ داری۔ لیکن اس فرق کو سمجھنا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کے مذہبی جلوسوں میں شریک ہونا اور وہاں کوئی مدد وغیرہ کرنا، حال پھول ڈالنا، یہ مناسب نہیں، یہ کہیں مناسب نہیں۔ یہ جو کام ہے پیام انسانیت کا، اس کی بنیاد ہی انسانیت، انسانی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ جو مذہبی کام ہیں ان کاموں میں قطعاً شرکت مناسب نہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ اپنے مذہبی کاموں میں ان کو بلاتے ہیں، عید ملن وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ذرا سا حساس موضوع ہے۔ آپ اگر اپنے مذہبی تہواروں میں ان کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، وہ آئیں گے، وہ کل آپ کو بلائیں گے، اب وہاں پہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بات صاف صاف کی جائے۔ میں نے تو ان کے بہت اہم مذہبی لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہی، جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ بہت اچھا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم مذہبی کاموں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم نے کہا یہیں تو جھگڑا پیدا ہوگا، آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، آپ اپنے طریقے پر چلیے، ہمیں اپنے طریقے پر چلنے دیجیے، لیکن آپ بھی انسان اور ہم بھی انسان، انسانی ضروریات ایک ہیں، ان ضروریات میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ جیسے میں نے ظہر بعد کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا کہ آپ نے مکے میں قحط پڑا تو ریلیف بھیجی۔ ایسے ہی اگر وہ کہیں پریشان ہیں، کوئی آفت آئی یا اور کوئی انفرادی طور پر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا، وہاں ان کی مدد کرنا۔ بہت سے ہمارے ساتھیوں نے سنایا کہ تیل کی بوتل ان کی گاڑی میں ہے، جہاں دیکھا بیچارہ کوئی گاڑی گھسیٹ رہا ہے، فوراً گئے کہ یہ تیل حاضر ہے۔ اب اس میں بعض مرتبہ ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دیکھیے کسی کا دل خوش کرنا اچھی بات، اچھا کام،
تو ہمیں اس حد کو بھی سامنے رکھنا ضروری. یہ کام جتنا اہم ہے اسی لیے میں نے عرض کیا وہ اتنا ہی نازک بھی ہے. اس نزاکت کو ہمیشہ سامنے رکھیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے اور بنیادی بات ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے اجتماعی کاموں میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کا نام چھپا, ہمارا نام نہیں چھپا, ان کی تصویر آئی, ہماری تصویر. ارے بھائی, ہم نے دنیا میں نام چھپوانے کے لیے اور تصویر چھپوانے کے لیے تو کام کیا نہیں. اللہ کیا قبول ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا ہی تو اصل ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اس سے بڑی کیا چیز ہے. تو ہمیں کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نفس کے تقاضے سے کر رہے ہیں, عزت کی تلاش میں کر رہے ہیں, نام چھپوانے کے لیے کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ نیت ہے تو پھر ہمارے سارے کام برباد. صاف صاف بات کہہ دی گئی. اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی اگر میرے ساتھ کام میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو ترکتہ و شرکا, میں اس کو بھی ایک لات مارتا ہوں, اس کے کام کو بھی ایک لات مارتا ہوں. ہمیں کام اللہ کے لیے کرنا. اور جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ جھگڑے نہیں ہوں گے. ان کا نام چھپا, بہت اچھی بات, اچھا ہوا ہمارا نام نہیں چھپا. ہمارا بھی چھپتا, کہیں ہو سکتا ہے نیت خراب ہو جاتی. ان کو عہدہ ملا, ان کا نام مقرر صاحب نے لیا, ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, اچھا ہوا ہمارا نام نہیں لیا. ہمارا نام بھی لے لیا ہوتا تو ہمارا سچ ہو سکتا ہے نیت فاسد ہو جاتی. یہ ذہن بنایا جائے کہ ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں عزت کے لیے نہیں. ہمارے بھائی مرحوم فرماتے تھے کہ جو کام ہمیں چھپ کر کرنا چاہیے, اب ہم وہ کام چھپ کر ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ کام تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں, چھپ کر کیے جاتے ہیں. ہاں, اب یہ جو اخلاقی ہماری محنت ہے اور رفاہی کام ہے, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ میڈیا میں بھی چرچا ہو؟ ذاتی طور پر ہم نہیں چاہتے, اجتماعی طور پر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہتر تصویر لوگوں کے سامنے آئے. آج جس طرح میڈیا غلط باتیں پیش کر رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی وہ چیزیں دی جائیں جو آپ کام کر رہے ہیں. آپ اپنی تصویر چھپانے کے لیے نہیں دیں, آپ اسلام کی بہتر تصویر لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ بھی خیال ہے اللہ کے. ابھی جب اللہ کے لیے جھگڑا نہیں, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں, آخرت کے مفادات نہیں ٹکراتے. دنیا میں فلاں کو عہدہ ملا, ہم کو نہیں ملا. فلاں کو عزت ملی, ہم کو نہیں ملی. فلاں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا, ہمارے ساتھ نہیں ہوا. لیکن دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, دنیا میں تو خیر ہی سب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مسئلہ, آپ جو کریں گے اس کا اجر اللہ کے یہاں لکھ دیا جائے گا, مل کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس اجر کو روک نہیں سکتی. اللہ کے لیے کام کرنے میں آپس کے جھگڑے نہیں ہوتے. تو اس کے واقعات ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصہ میں جا بجا سناتا ہوں کہ حضرت عمر نے معزول کیا, اس کا قصہ ہے. حضرت خالد کے پاس رقعہ پہنچا تو بہت اچھا, امیر المومنین کا حکم ہے, اب میں ایک مأمور کی حیثیت سے کام کروں. کسی نے کہا حضرت اب آپ کیا کریں گے, آپ کو تو معزول کر دیا گیا. فرمایا کہ عمر کے لیے اگر لڑتا تھا تو نہیں لڑوں گا, اور اللہ کے لیے لڑتا تھا تو آج بھی لڑوں گا. اور پھر دکھایا انہوں نے کہ آگے کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں حضرت خالد اسی مردانگی کے ساتھ لڑے اور اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی. یہ ان حضرات صحابہ کا نمونہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, انہوں نے خلافت چھوڑ دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے صلح کی, اور کیوں صلح کی؟ تاکہ مسلمانوں کا خون محفوظ رہے. اسی لیے اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے کہ گویا سب مسلمان مل گئے, اور اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ مدت وہ ہے, کثرت سے اس میں فتوحات ہوئیں جو اس سے پہلے شاید اتنے وسیع پیمانے پر نہ ہوئی ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ایک الگ ہے, یزید کے خلاف میدان میں آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ قربانیاں ان حضرات کی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ تھیں, اور یہ ہمارے لیے نمونہ. ہم جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ, تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ کوئی آپس میں نزاع نہیں ہوگا اور کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. ما کان للہ فہو بقی, اللہ کے لیے جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا مزاج کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کام کر رہے ہیں اجتماعی کام جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کھٹ پٹ تو ہوتی ہے. برتن پہ برتن رکھیں گے آپ تو آواز تو ہوگی, لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس کا لحاظ رکھیے کہ برتن ٹوٹنے نہ پائیں.
برتن ٹوٹنے نہ پائے، آپ ذرا سا اپنے مزاج کو بھی تھوڑا سا اس کا امالہ کیجیے اس میں۔ آپ کہتے ہیں میں تو ایک اصولی آدمی ہوں، میں تو یہ کر کے دم لوں گا، ارے کر کے دم لوگے تو 10 آدمی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت مزاج اور درست ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں سب چھٹ جاتے، لیکن آپ کی عنایتیں، آپ کی محبتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں حضرات صحابہ کے ساتھ ایسی تھیں کہ پوری جماعت آپ کے ساتھ تیار ہوئی۔ اور یہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے، ہم جب اجتماعی کام کریں، اپنے تقاضوں کو دبانا، اپنے مزاج کو دبانا، کہیں کہیں اپنی رائے کو دبانا، اور جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کی رائے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ذرا بہتر ہی ہوگی، اس رائے کو فوقیت دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ مشوروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جو خاص طور سے ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے۔ سخت الفاظ نہ کہیں، کسی کو سخت کلمات نہ کہیں، اور غلطی ہماری بھی ہوتی ہے۔ کیا ہم بہت دھلے ہوئے ہیں جو دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں، کہ دوسروں کو سخت کہہ رہے ہیں؟ دوسرے کی میں تو یہاں تک کہتا ہوں 10% محنت کوئی کر رہا ہے اس کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ کل 20% کرے گا، آگے 50% کرے گا، اور اگر آپ ناقدری کریں گے 10% سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تم با کمال تلاش کرو گے تمہیں نہیں ملیں گے، تمہیں جو بھی لوگ ملیں چاہے نقص ہو ان کے نقص کے ساتھ کام کرو، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے برکت ڈالے گا اور کام ہوگا۔ تو اس لیے آپ حضرات ہم سارے لوگ کام کرنے والے جو لوگ مل جائیں کام کرنے والے ان کی قدر کی جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ان کے کاموں میں ان کو آگے بڑھایا جائے، ہر جگہ ان کی مخالفت نہ کی جائے، ان کو سخت سست نہ کہا جائے، سخت کلمات زبان سے ہرگز نہ نکالے جائیں، ورنہ کام بکھر جائے گا، چاہے کچھ دن چلے لیکن آگے پھر کام چلنے والا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ ہم الگ الگ جو علاقے ہیں حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور حالات کو سمجھ کر ہم وہاں پر کام کریں۔ دیہاتوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہم وہاں کام کی نوعیت جو بناتے ہیں، پردھان جو وہاں ہوتے ہیں ان کو ہم جوڑ لیتے ہیں، اور پھر وہاں کوئی ہم کیمپ لگاتے ہیں، اس کیمپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کا فری علاج ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے سامنے بات کہنے کا بھی وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ اس سے بھی الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں فائدہ ہوا، کام ہوا۔ تو جہاں جیسی ضرورت ہو ہم انشاءاللہ باتیں ساری پہلے آ چکی ہیں، ان میدانوں میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بات بھی صبح بھی کہی جا چکی، اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو قیام انسانیت کا کام ذہن سازی کا کام ہے، ذہن بنانے کا کام ہے۔ دیکھیے میں صاف کہتا ہوں باقی ہدایت تو اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے دے، یہ براہ راست بھی دعوت کا کام ہے۔ حضرت معالیمیہ کہتے تھے کہ یہاں جو حالات ہیں اگر ہم ذہن نہیں بنائیں گے تو حالات بگڑتے چلے جائیں گے، غلط فہمی ہمیں دور کرنی ہے، اور یہ غلط فہمی بھی قطعاً لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہ پیدا ہو، ہمارے برادران وطن کے دماغوں میں بھی پیدا نہ ہو کہ یہ لوگ تو کچھ اور چاہتے ہیں اور یہ کام تو دوسرے مقصد سے کر رہے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ کام لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے ہے، اور لوگوں کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اور جس طرح غلط فہمیاں آج پیدا کی جا رہی ہیں، اگر ہم ان کاموں سے ان کی غلط فہمیاں دور نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت اہم کام ہے یہ کہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں۔ حضرت علی میاں صاحب کا جو لٹریچر ہے، ایک آپ اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک فارم لے لیں، اور 2-4 اہم لوگ وہ جو شہر کا کریم طبقہ ہے، اہم ترین 50 لوگ ہیں، آپ ان سے ملاقاتیں کریں اور لٹریچر دیں کہ بھئی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور 60-70 سال سے کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں آپ کو کون سا کام اچھا لگتا ہے، ہم آپ کی سرپرستی چاہتے ہیں، پھر آپ سے ملیں گے، آپ دیکھ لیں 15-20 دن کے بعد دوبارہ جا کر مل لیں، اور جو فیڈ بیک فارم دیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ 10-20-50 لوگوں سے مل لیں، اس کے بعد ایک اچھا ڈائلاگ کر لیں، اور ڈائلاگ میں آپ ان سے تاثرات لیں گے، انہوں نے جو آپ کا کام سمجھا ہے اس کے تاثرات پیش کریں گے تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ سامنے آتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، کام سب سامنے آ چکے، کچھ نزاکتیں بھی میں نے بتائیں، سب سے بڑی بات اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ اور دیکھیے یہ میٹنگوں کے لیے نہیں ہوتی کہ نشستن و گفتن و برخاستن، کھایا پیا
اور باتیں کی اور بھی چلے گئے، حقیقت میں ایک ذمہ داری کا احساس ہے جو آپ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اپنے علاقوں میں محلوں میں انشاءاللہ ایک جنگی پیمانے پر ہمیں کام کرنا ہے، اس لیے کہ حالات اب بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں غفلت کریں گے پھر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا، وقت دیا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کو بہتر بنا دے۔ اور یہ ساری محنت ایسی ہے کہ لوگوں کو اس سے زندگی کا مزہ ہے۔ ہمارے برادران وطن، ان کو ہمیں سمجھانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو زندگی کا مزہ آتا ہے، ورنہ ہر وقت آدمی ایک خوف میں رہتا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، وہ کیا کرے گا، فلاں جا رہا ہے، نہ جانے کیا ہو۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ ملک ترقی کرے اور سارے یہاں کے رہنے والے مل جل کر رہیں، اور اس سے ایک اچھی طاقت پیدا ہو۔ اور یقیناً یہ ایسی چیز ہے جس سے یہاں کے تمام رہنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے ملک جس میں ہم رہتے ہیں کشتی کی طرح ہے، اور کشتی میں سوراخ ہوگا تو ظاہر نہ ہم بچیں گے نہ وہ بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس کشتی کی سلامتی کی ذمہ داری بھی ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور آپ کے آنے کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں یہ